یہ کسی اسٹوڈنٹ کا پیپر ہے اور مارکنگ کسی تھرڈ آدمی نے کی ہے. وہ کول نمبر جو ہوتے ہیں نا سبجیکٹو کے، یعنی انشائیہ پیپر کے کول نمبر ہوتے ہیں 56 56، اس میں سے نمبر ہے 55. اچھا سٹائل ہے جو میں نے بتایا. یہ دیکھو سب یہ گائیڈنس میں نے کی ہے. اوپر ہیڈنگ کیسے دینا ہے، محمد سفیان یہ لڑکا، اس کا پیپر ہے. یہ ایک بار ذہن میں رکھ رہے ہیں کہ ہمارے لینگویج جو ہے زبانوں کے پیپر ہیں وہ 3 ہیں زیادہ تر، خاص کر 2 ہی استعمال ہوتے ہیں. 2 زبانیں پڑھی جاتی ہیں، انگلش اور اردو. انگلش کا جو سلیبس طے کیا جاتا ہے اس میں صرف یہ بڑے پیج جو ہیں، پرچہ جسے کہتے ہیں پیپر بڑا، اس کے صرف 4 یا 5 پیجز پہ سوال مکمل ہو جاتا ہے انگریزی کا، انگلش کا. تو اردو میں اس سے دگنا استعمال ہوتا ہے اور وقت بھی دگنا ہی چاہیے. میں دکھاتا ہوں اردو کا پیپر حل شدہ ہے جہاں. تو میں بات کر رہا تھا سیاہی کا استعمال، انک. وہ اپنے بورڈ کی شرط کے مطابق بلیو اور بلیک کے سوا کوئی اور نشان یا سیاہی استعمال نہیں کرنی. اس کا انتخاب کیسے کرنا ہے کہ اگر سوال ہو تو اسے بلیک یا بلو لکھا جائے، جواب اس کے الٹ لکھا جائے، اس کے الٹ روشنائی جو ہے سیاہی استعمال کی جائے. پھر سوال کا نمبر درمیان میں دیا جائے. یہ دیکھو ایک اردو کا پیپر ہم نے سیمپل بنایا. شعر لکھنے کا طریقہ کار، تشریح، شعر کا ایک کا حوالہ، عنوان، شاعر کا نام. پہلا ایسا نظم ہے، نظم میں 3 کوئی 5 ہوتے ہیں میرے خیال، ہاں، کوئی سے 3 شعر منتخب کر کے ان کی تشریح کرنی ہوتی ہے. یہ کر کے دکھائیے. دیکھو حاشیہ لگانے کی ضرورت نہیں، صاف ستھرا رنگ اس حساب سے سیاہی کا بدلے کہ واضح طور پہ. نمبر 2 جو بات میں کرنا چاہتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ تحریر اور خط، ہینڈ رائٹنگ بہت اچھا ہونا چاہیے. ٹیچر لوگ بھی بس کئی دوست ہیں جن کو آتا ہے، لیکن ٹیچر کو پہلے چاہیے کہ اس کا ہینڈ رائٹنگ درست ہونا چاہیے تاکہ وہ طلباء کی اصلاح کر سکے. حصہ غزل 2 اشعار کی، کوئی 2 اشعار 3 ہوتے ہیں. سبق کا عنوان، مصنف کا نام، خط کشیدہ الفاظ. یہ پیراگراف جو ہوتا ہے اس کی تشریح کرنے سے پہلے لکھا جائے. میرا خیال ہے یہ اردو کا پیپر ہے. انگریزی کے جو تھے، انگلش کے، وہ پیج بنتے تھے 10 سے 11، یہ بنے گے 15 سے 20. یہ دیکھو لکھنے کا سٹائل، عبارتی غلطیاں کبھی نہیں ہونی چاہیے. دماغ سے فکر جو سوال آپ چوائس کر چکے اس کا جواب لکھنا ہے تو ذہن میں بالکل حاضر ہو وہ. اور پھر اور بات ہے کہ
جب کویشچن پیپر سٹارٹ کیا جاتا ہے سب سے پہلے آسان سوال جو آپ کو آتا ہے جواب اس کا پہلے وہ سٹارٹ کریں. پھر ٹائم بھی محدود ہوتا ہے. مروزی کے لیے انگلش یا اردو میں ہوتے ہیں 20 منٹ اور باقی رہ گئے 2 گھنٹے 10 منٹ. ہاں تو 130 منٹ بن گئے کل. تو اس میں یہ جو پیپر ہے طے کرنا یا لکھنا ضروری ہے کہ جو جواب آپ نے لکھنے ہیں وہ وقت مقررہ میں پورے ہیں. یہ نہ ہو کہ 3 سوال کیے اور وقت ہی ختم ہو گیا. شکست ہے. یہ پہلے اساتذہ کو چاہیے کہ وہ ریہرسل طلباء کی کرائیں ٹائم رکھ کے. میں تو کہتا ہوں کہ پڑھانا نہیں زیادہ تر انہیں لکھوانا چاہیے شروع سے لے کر نہ پہلی جماعت سے لے کر دہم تک، کیونکہ امتحان میں لکھنا ہوتا ہے وہاں بول کے سوال نہیں سنانا. لہٰذا لکھنے کی پریکٹس زیادہ سے زیادہ طلباء کی جو بھی کوئی مضمون ہے زیادہ طور انگلش اور اردو، پھر اسلامیات مطالعہ وغیرہ وغیرہ. اب میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ طلباء کے حل کیے. یہ مروزی ہم نے ببل وغیرہ نہیں بنائے، جیسے وہ سرورک ہوتا ہے آنسر سیٹ کا بورڈ کا. جیسے میں نے حل کیا ویسے نقل اتارنے کی کوشش کی بہتر ہے. دہم اور نہم کلاس ہائی اسکول جو ہوتا ہے اس کا پہلا رزلٹ یا آؤٹ پٹ یہی ہوتی ہے. یہ دیکھو یہ اسٹوڈنٹ کا حل کیا ہوا ہے ابو ہریرہ یہ لکھا ہوا. تو پیپر چیک کر کے نمبرنگ کی ہوئی ہے. سالانہ پیپر جب آدمی حل کرے اس سائڈ سے تو جو ٹیچر لوگ مارکنگ کرتے ہیں تو ان کی رائٹنگ ہر ایک کی اچھی نہیں ہوتی. اگر اس کی رائٹنگ سے اسٹوڈنٹ کی رائٹنگ اوپر ہو یعنی پرکشش ہو، تحریر عبارتی غلطیاں پوری گرفت ہو تو آدمی ہو یعنی ٹیچر کے لیے تو شرمندگی ہے. میں بار بار کہتا ہوں کہ پہلے ٹیچر کی عبارت اردو انگریزی اور ہندسے انگریزی ریاضی کے ہندسے لکھنا ان کی لائننگ صحیح ہونی چاہیے. کام پہ ٹانگ رہی ہیں. گڈ صحیح. یہ دیکھو یہ اسٹوڈنٹ کا لکھا اور 4 دن پہلے ہی حل ہوا ہے. یہ کوئی دوسرا اسٹوڈنٹ اس کا پیپر سب سٹائل انگریزی کے 70 کے زاویے پہ لفظوں کو جھکانا، پھر 90 کے زاویے پہ، پھر 120 کے زاویے پر. انگریزی خط جو ہے وہ آسان ہے، اردو مشکل ہے. اس میں لفظوں کو جوڑا جاتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ کلیے کے مطابق. یہ دیکھو یہ اسٹوڈنٹ کا لکھا ہوا ہے. ایسا پیپر بورڈ میں حل کیا جائے تو میرا خیال ہے پلس 100 یا 1000 یا 900 950 تو بورڈ میں پوزیشن بھی بن سکتی ہے. جو پوزیشن لیتے ہیں پہلے ان کا پیپر تو دیکھو نا کیسے حل کرتا ہے وہ لڑکا یا اسٹوڈنٹ کینڈیڈیٹ. بہتر ہے ویسے میری نظر میں بہت بہتر ہے. ٹوٹل نمبر اس نے لیے 53، 56 میں سے 53 یعنی 56 میں سے 53. یہ صرف ابھی انشائیہ پیپر ہے سبجیکٹو. آبجیکٹو پیپر ابھی وہ بورڈ کے مطابق جو دیتے ہیں اس کے مطابق ہم دوبارہ مووی بنائیں گے.
یہ تو ہو گیا. ابھی پہلی ہماری مووی ہے تو پریکٹس ہی کر رہے ہیں، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. یہ ہے جی مروزی پیپر کے میں بعد میں مروزی پیپر جب آبجیکٹو ٹائپ ہے اس کا ٹائمنگ اس میں ببل بھی پر کرنے ہوتے ہیں. اس کے لیے ٹائمنگ بہت تیزی سے چلنا پڑتا ہے. پہلا پیپر خاص طور پہ پہلے 2 پیپر پھر آدمی کی ریہرسل ہو جاتی ہے، مشق. سوالیہ انشائیہ پیپر کے بارے میں پھر ہے ہینڈ رائٹنگ پلس عبارت، تحریری غلطیاں نہ ہوں اور پورے فقرے جو ہوتے ہیں پہ ختم ہونا ہے، تھا پہ پیچھے کو میں مؤنث مذکر، وہ سارا خیال رکھنا چاہیے. پھر آ گیا میموری، دماغی میموری محدود وقت. مروزی یعنی مروزی کا وقت ہوگا 20 منٹ، 19 ایٹم ہوتے ہیں، یعنی ایک ایٹم جو ہے اس کے لیے 1 منٹ تقریباً. اسی میں وہ ببل بھی پر کرنے ہیں، اپنا رول نمبر وغیرہ. وہ پیپر کا کوڈ ہوتا ہے وہ نہیں بھولنا. پیپر کا کوڈ اگر رہ جائے تو مروزی پیپر ضائع ہو سکتا ہے، اس کے نمبر ختم ہو سکتے ہیں. سب سے پہلے آسان سوال کو شروع کیا جائے. مجموعی پیپر جو انشائیہ ہے سب سے پہلے آسان، جس میں تاکہ آغاز اچھا ہو جائے. اور نمبرنگ زیادہ نمبر یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ زیادہ نمبر کا سوال کون سا ہے. جیسے انگریزی کا 10ویں کا پیپر ہے نا، مضمون ایسے ہوتا ہے 15 نمبر بڑے نمبر ہے. پھر پہلا سوال جو آنسر کویشچن ہے کتاب میں سے، تو اس میں 10 نمبر کا وہ سوال ہے. پھر آ گیا پیراگراف ترجمہ ان اردو، اس کے نمبر 8 ہیں. پھر آ گیا آخری پیراگراف. پیراگراف ہوتا ہے اس میں کیا اس کو بولتے ہیں، وہ اردو میں کہتے ہیں تفہیم عبارت. یہ تو انگریزی میں پیراگراف ہے، اس میں سے سوال نکال کے دیے ہوتے ہیں، وہ سوال ڈھونڈ کے لکھنے، وہ 8 نمبر کا. وہ چلو وہ جہاں بھی ہو. یہ لکھنے کا اسٹائل میں انہیں بتاتا ہوں. یہ اب یہ 110 پہ زاویے میں نے لکھا، انگریزی 110 90 سے اوپر. پھر آ گیا یہ سیدھا 90 پہ لکھا ہوا. سوالات کے نمبر کیسے دینے، جوابات کے جب آپ نے لکھتے جانا ہے. دیکھو پرکشش ہونا چاہیے، لاجواب ہو جائے. آدمی جو مارک کرتا ہے وہ ڈیفیٹ ہو جائے. انیسواں روزہ ہے 20 اپریل 2022. بولنا نہیں یہ طریقہ. پوزیشن ہولڈر جو طلباء ہیں وہ ایسے لکھتے ہیں کیونکہ دماغ ان کا تیز، میموری تیز ہوتی ہے، فکرے ایسے آتے ہیں دماغ سے اتر کے. ایک اور بات کہ آپ نے جو لکھتے لکھتے آپ کو غلطی ہو گئی، لفظ کے اسپیلنگ یعنی حرف کے غلط ہو گئے، تو اسے آپ نے کاٹنا نہیں ہے. یہ دیکھو یہ کٹا ہوا ہے، کیسا سارا بھدا معلوم ہوتا ہے. اس کو کرنا ہے ایسے، دوبارہ لکھنا ہے. پھر اگر زائد لکھا گیا تو پھر بھی آپ نے یہ دیکھو بریکٹ لگا کے اوپر تھوڑے تھوڑے ضرب کے نشان یعنی کٹا ہوا ایسے کرنا ہے. یہ ایسے نہیں کرنا، سارا پیپر کی ڈیکوریشن ختم ہو جاتی ہے. اگر صفحہ پورا ہی آپ کا غلط ہو گیا، سوال ہی غلط لکھا گیا، جواب آپ کا سوال اور ہے جواب کوئی اور لکھ دیا، تو پھر بھی آپ نے کراسنگ نہیں کرنی، اوپر لکھ دینا ہے نوٹ یہ سوری غلط ہو گیا.
میں دوبارہ آگے لکھتا ہوں بس یہ اسی طرح ہم ریاضی میتھ کے فزکس کے پیپر مطالعہ اسلامیات انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ امتحان سے پہلے ایسے سیمپل بنا کے پیش کریں تاکہ طلباء کا ہمارے لوگوں کا یہ ساتھ بیٹھے ان کا تو فائدہ ہو رہا ہے، جو تو میں ساتھ ہی بیٹھا ہوں نا لکھ کے دکھاتا ہوں۔ پیپر حل کرنے کا طریقہ کار، یہ ہمارا وائٹ بورڈ ہے، یہ کمرہ جماعت ہو گیا، اور یہ بندہ ناچیز محمد افضل، دیکھو ٹھیک آ رہا ہے۔ ایسے اپنی طرف سے بڑی محنت کی ہے میں نے، باقی ان کی قسمت ہے، ہر لڑکے کا دماغ ایک جیسا نہیں، میں نے یہ آزمائی ہوئی بات ہے۔ وہ ایسے ہوتے ہیں نا، یہ مختلف ذہن کے لوگ مالک ہوتے ہیں، اگر لڑکوں کو سبق یاد نہیں ہوتا تو آپ اسے مارتے ہیں، یہ غلط ہے۔ اس کو طریقہ ایسا اپنائیں کہ اس کو وہ پاس ہو جائے، وہ ڈویژن یا پوزیشن لینے کے قابل نہیں ہوتا، امتحان کراس کر جائے، یہی بڑی بات ہے۔ اب یہ جو لڑکے 3-4 ہیں، یہ ٹاپ لسٹر ہیں ہمارے اسکول میں، تو ان کو ضرورت نہیں ہے بہت زیادہ سمجھانے کی، یہ خود ہی پکڑتے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں طلباء بیچارے، وہ یاد تو کرتے ہیں لیکن یاد ہوتا نہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسے لٹا کے تو جوتے مارو، یہ حل نہیں ہے۔ ان کا طریقہ کوئی آسان پیدا کرو جس سے وہ امتحان کو پاس کر لیں۔ چلو جی، اللہ حافظ۔ اس مووی کو شیئر کرو، لائک کرو، سبسکرائب کرو، دیکھو ہم کتنے کامیاب ہوتے ہیں۔ یہ پہلا ہی ہے، بسم اللہ والسلام، اللہ حافظ۔